میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے، میں خوش نصیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس کے اندر ایک ایسے مولود کی ولادت ہوئی کہ بنات حوا میں سے کسی نے بھی اس سے زیادہ معزز، مکرم، مشرف اور مبارک بچے کی ولادت نہیں کی۔ جی ہاں، یہ ذکر ہے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ 3 شعبان کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے گھر میں امام حسن علیہ السلام کے بعد دوسری بہار آئی، اور جیسے ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملتی ہے تو آپ خوشی کے عالم میں اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے مولود کو ہاتھوں پر لے کر اسے پیار بھی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ گریہ بھی فرماتے ہیں۔ آپ کی زوجہ جناب ام سلمہ عرض کرتی ہیں، ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ میرا بیٹا حسین سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، میں اسی وجہ سے گریہ فرما رہا ہوں۔ سامعین محترم، ولادت کے بعد ولادت کی رسمیں خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائیں، اور آپ نے اپنے فرزند کا نام حسین رکھا، جس طرح سے اپنے پہلے فرزند کا نام حسن رکھا، اور یہ 2 نام اہل عرب کے لیے نئے تھے، حسن اور حسین، اور یہ نام اس قدر مشہور ہوئے کہ جب بھی یہ دونوں نام لیے جاتے ہیں تو یہ مقدس اور مشرف ہستیاں ہی ذہن میں آتی ہیں۔ 7ویں روز رسول اللہ نے حکم دیا کہ اپنے فرزند کا عقیقہ کیا جائے، اور تمام غرباء اور فقراء اور مساکین میں گوشت کو تقسیم کیا جائے، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ کے فرزند کے سر کے بال مونڈے جائیں، اور جتنے بال سر سے اتارے گئے اس کے وزن کے برابر آپ نے چاندی صدقہ دی۔ حضرت رسول خدا اگرچہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، مگر اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار فرماتے تھے، اس لیے کہ مستقبل میں جو حالات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے تھے، رسول اللہ اس کا اظہار بار بار فرما رہے تھے کہ تاکہ روز عاشوراء جب امام حسین علیہ السلام صدائے استغاثہ بلند کر رہے ہوں گے تو کوئی یہ جواز لے کر نہ آ جائے کہ مجھے حسین کی آواز نہیں آئی۔ آقا حسین کا بار بار تعارف کروایا، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کر، کبھی کندھوں پہ بٹھا کر، تو کبھی پشت پہ بٹھا کر اتنا تعارف کروایا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ نے قرآن میں بھی آپ کا بار بار تعارف کروایا۔ مختلف آیات جو آپ کی شان میں نازل ہوئیں، میں بس چند ایک کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی آیت جو آپ کی شان میں نازل ہوئی وہ آیت تطہیر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ آیت فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کو شامل ہے۔ اس کی پہلی دلیل کہ ازواج رسول کو اس میں شامل نہ کرنا، اور صرف معصوم ہستیوں کو چادر کے نیچے شامل کرنا، اور جناب ام سلمہ کو کہ جب انہوں نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا مرتبہ ازواج میں سے ہے، تم اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ ازواج اصحاب کساء میں شامل نہیں، ان پنجتن پاک میں شامل نہیں۔ اور دوسری دلیل ازواج کو خارج کر دینا،
جس طرح کہ زید بن ارقم نے جب رسول خدا سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ آیا ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بیان فرمایا کہ جب زوجہ کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے، وہ اس خاندان میں نہیں رہتی، اس کی اصل اس کا وہی خاندان ہے کہ جہاں پہ اس کی ولادت ہوئی تھی، وہ اس کی اصل ہے، وہ اس کا خاندان ہے اور وہی اس کی اہل بیت ہے۔ لہٰذا جو افراد اس گھر میں موجود ہوں اور جو افراد اس چادر کے نیچے آئیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ دوسری آیت جو آپ کی شان میں نازل ہوئی وہ ہے آیت مودت، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت مودت اکثر مفسرین نے اور جمہور علماء نے بیان کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فقط اور فقط ان 5 ہستیوں کے بارے میں کہ جن میں ایک ہستی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تیسری آیت مباہلہ کہ جب میدان مباہلہ میں رسول اللہ اپنے ساتھ اپنے پنجتن پاک کو لے کر گئے تو ابنانا کی جگہ پر، اپنے بیٹوں کی جگہ پر امام حسن علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، انگلی پکڑی امام حسن علیہ السلام کی اور اپنی گود میں امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا۔ اس کے بعد اگلی آیت جو کہ آیت ابرار ہے، جو کہ سورہ دہر کی 5 سے لے کر 7ویں آیات تک، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا۔ میں کہوں گا کہ یہ چند ایک آیات ہی نہیں بلکہ یہ پوری سورہ دہر ہی اس خاندان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو احادیث کی ایک کثیر تعداد امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ کسی مقام پر فرمایا سلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم ومحب لمن احبہم وعدو لمن عاداہم، اور کئی مقام پر امام حسین علیہ السلام کا رسول اللہ نے تعارف کروایا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو ایک عام سا بیٹا تھا کہ جس کے بارے میں ہمیں تعارف نہیں ہو سکا، ہم اس کو جانتے نہیں، بلکہ رسول اللہ نے اتنا بلند کر کے دکھایا امام حسین علیہ السلام کو تاکہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی وہ معرفت حاصل کریں، اور جب وقت آئے امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کا تو لوگ آپ کو تنہا نہ چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح حضرت رسول خدا نے بھی جب آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو آپ جب مسکراتے تھے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر تو اس کے ساتھ گریہ بھی فرماتے تھے۔ آج جو ہم گریہ کرتے ہیں یاد حسین علیہ السلام میں، وہ گریہ سنت رسول ہے کہ رسول اللہ حسین علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کر گریہ کرتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی محبت وہ حرارت ہے جو مومنین کے قلوب میں کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب کے صدقے میں ہمارے دلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام پیدا کرے اور ہمیں محب امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں جو پہ کرم حسین